السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ حضرت ایک صاحب کا سوال ہے کہ ان کا ایک بھائی ہے جو دماغی اعتبار سے کافی کمزور ہے، زبان سے لار بھی ٹپکتا ہے، صحیح سے بول بھی نہیں پاتا، ایسا بولتا ہے کہ گھر والے ہی سمجھ سکیں، اور نوجوان ہے۔ تو اس صاحب کا سوال ہے کہ کیا وہ زکوٰۃ کا مال اپنے بھائی پر صرف کر سکتا ہے، جیسے کپڑا وغیرہ خرید کر دے سکتا ہے یا کھانے پینے کی چیزیں خرید کر دے سکتا ہے؟ حالانکہ وہ دماغی اعتبار سے کافی کمزور ہے، پیسے کے تعلق سے اسے سمجھ میں یہ تو ہے، سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا ہے، 10 ہے، 20 ہے، 50 ہے، 100 ہے، لیکن اس چیز کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ پیسہ ہے، اپنے گھر والوں کو سب کو پہچانتا ہے۔ تو حکم شرعی کیا ہوگا کہ اس پر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ وہ شخص اپنے بھائی پر خرچ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ جواب دے کر انت اللہ معجور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت مطہرہ نے جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے اس میں یہ شرط رکھی ہے کہ کم از کم وہ اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہو کہ جس چیز کو میں لے رہا ہوں وہ پیسہ ہے، کوئی کاغذ نہیں کہ کاغذ سمجھ کر اسے پھینک دے اور کاغذ سے اس کو دھوکا ہو جائے۔ تو اگر اتنا ناسمجھ ہے کہ وہ کاغذ اور پیسے میں فرق ہی نہیں کر پاتا بلکہ نوٹ کو کاغذ سمجھ کر پھینک دے، اور جب وہ نوٹ ہاتھ میں لے تو اسے کاغذ سے دھوکا ہو جائے، اس قدر ناسمجھ اگر ہے تو پھر ایسے ناسمجھ شخص کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی کہ اس کا وہ قبضہ عند الشرع معتبر نہیں۔ لیکن اگر کم سمجھ اور کم دماغ رکھنے کے باوجود اس میں اتنا شعور باقی ہے اور اتنی سمجھ بوجھ باقی ہے کہ جس چیز کو وہ لے رہا ہے اس کے بارے میں وہ سمجھے کہ یہ پیسہ ہے، کوئی کاغذ نہیں، اور کاغذ سمجھ کر اسے پھینک نہ دے، کاغذ سے اس کو دھوکا نہ لگے، اگر اس میں اتنی سمجھ بوجھ ابھی بھی باقی ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس کا قبضہ عند الشرع وہ معتبر ہوگا۔ اب جب کہ وہ شخص جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، جب وہ یہ سمجھتا ہے، اتنا شعور رکھتا ہے کہ یہ پیسہ ہے، لہٰذا اس کا قبضہ عند الشرع معتبر ہوگا، تو اگر اس کا بھائی اسے مال زکوٰۃ سے تعاون کر کے مالک بنا دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے بھائی کی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس شخص کا قبضہ عند الشرع معتبر ہوگا۔ رہا یہ پہلو جو آپ نے کہا کہ اسے اتنا شعور نہیں کہ 10 کا نوٹ 10 ہی کا سمجھے بلکہ وہ 10 کو 50، 50 کو 10، یعنی اس میں اسے دھوکا ہو جاتا ہے کہ 10 کو 50 اور 50 کو 10 سمجھ بیٹھتا ہے، تو اس کا تعلق جو ہے بے سے ہے کہ ایسا آدمی جو یہ فرق نہیں کر پاتا ہے کہ 10 کو 50 کا نوٹ سمجھ لیتا ہے اور 50 کو 10 کا نوٹ سمجھ لیتا ہے اور اس میں وہ دھوکا کھا جاتا ہے، تو پھر ایسے کم عقل آدمی کا تصرف، یعنی اگر وہ کوئی چیز خرید و فروخت کرے، کسی کو کوئی چیز بیچے، تو کیا وہ جائز ہے کہ نہیں، اس کا تعلق اس سے ہے۔ تو یہ فقہ کا ایک مستقل باب ہے جو کتاب الحجر کے نام سے موسوم ہے، یعنی شریعت کی زبان میں اسے کتاب الحجر کہتے ہیں، جس میں ایسے شخص کے تصرفات بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ میں یہ چیز معتبر نہیں، زکوٰۃ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیسے کو کاغذ تو نہیں سمجھتا ہے، اور پیسے کا کاغذ سے تو دھوکا نہیں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اتنا گرا ہوا عقل کے لحاظ سے نہیں، لہٰذا اس کا وہ قبضہ عند الشرع معتبر ہوگا اور اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔